پہاڑوں کے بارے میں آج میں نے جب دیکھا تو 11 مقامات پر قرآن مجید میں یہ صراحت کی گئی ہے کہ یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ریت بن جائیں گے، پھسلتی ہوئی ریت، یہ ایسے چلیں گے جیسے کہ دھنکی ہوئی روئی ہو یا اون ہو، جیسے کہ بادل چلتے ہیں۔ اب یہ ظاہر بات ہے کہ یہ بادلوں کا تصور آج جتنا ہمیں ہے، وہ جس وقت یہ آیات نازل ہوئی تھی عام آدمی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ بادل کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ نیچے سے تو بادل جو ہے سالڈ نظر آتا ہے، لیکن یہ کہ آج ہمیں معلوم ہے جب جہاز جب چیرتا ہے بادلوں کو اوپر چڑھتے ہوئے یا اترتے ہوئے تو اس کی کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ یہ دھنکی ہوئی روئی کے مانند ہے یا دھنکی ہوئی اون کے مانند ہے۔ تو پہاڑوں کے بارے میں قیامت میں جو کچھ ان کا معاملہ ہونے والا ہے یہ بہت تفصیل سے آیا ہے۔ میں ذرا تیزی کے ساتھ آپ کو وہ مقامات جو ہیں وہ گنوا دیتا ہوں۔ سورۃ المرسلات جو ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی کہ ہم نے پڑھی تھی، اس میں فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، جبکہ یہ پہاڑ جو ہے یہ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ سورۃ النبا میں آ چکا ہے وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، یہ پہاڑ چلائے جائیں گے اور یہ ریت بن جائیں گے، اور ریت چمکتی ہوئی ریت، جیسے کہ کہیں صحرا کے اندر ریت چمکتی ہے تو سراب محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پانی ہے، یہ پہاڑ بھی اس شکل کے ہو جائیں گے۔ سورۃ الکہف میں فرمایا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، جس دن کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے۔ سورہ طٰہٰ میں فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، یہ پوچھتے ہیں آپ سے پہاڑوں کے بارے میں، فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، کہہ دیجئے یہ پہاڑ تمہیں کو بڑی شے نظر آ رہے ہوں گے لیکن میرا رب تو ان کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ سورۃ النمل میں فرمایا وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، تم دیکھ رہے ہو پہاڑوں کو اور سمجھتے ہو بڑی ٹھوس چیز ہے، یہ تو بہت ہی مضبوط شے ہے، بڑی جامد شے ہے، جمی ہوئی شے ہے، اس کے کہیں جنبش کھانے کا کیا سوال، لیکن قیامت کے روز دیکھو گے کہ یہ جیسے بادل چلتے ہیں ایسے یہ پہاڑ چل رہے ہیں۔ سورۃ الطور میں فرمایا یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا، جس روز زمین کانپے گی، لرزے گی۔ یہ زلزلہ الساعہ جو ہے زمین کا کانپنا اور زمین پر ایک زلزلہ آنا، یہ تو بہت مرتبہ آیا ہے۔ وتسیر الجبال سیرا، اور چلیں گے یہ پہاڑ جیسے کہ چلتے ہیں، ایسے ہی نہیں، یعنی یہ کہ یہ کوئی محاورہ یا استعارہ نہیں ہے، بالفعل جیسے کہ چلا جاتا ہے، یہ مفعول مطلق ہے۔ اسی طرح سورۃ الواقعہ میں فرمایا اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا، سورہ حاقہ میں فرمایا وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ، یہ زمین پہاڑوں سمیت اٹھائی جائے گی اور پھر پٹک دی جائے گی جیسے کہ پٹکا جاتا ہے ایک ہی بار، اور گویا کہ اس طرح اس سے وہ چپٹی ہو جائے گی۔ اس کی لمبائی یہ جو گولائی کہہ لیجیے اس وقت ہمارے علم میں ہے، کوئی اس کے اندر جیسے سورہ طٰہٰ میں آیا ہے لا تری فیہا عوجا ولا امتا، نہ کوئی اونچان اور نیچان نظر آئے گی اور نہ کوئی موڑ، کہیں بھی کوئی کجی نہیں ہوگی۔ سورۃ المزمل میں آیا ہے یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، یہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے پھسلتی ہوئی ریت۔ سورۃ المعارج میں آیا ہے یوم یکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، یہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ دھنکی ہوئی اون، اور یہی پھر سورۃ القاریہ میں آگے چل کر آ جائے گا وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اون ایسی جو دھنک دی گئی ہو اور وہ بالکل جیسے دھنکی ہوئی روئی ہوتی ہے ایسے ہو جائے۔ یہ میرا خیال ہے کہ اس اعتبار سے کہ زمین پر جو چیزیں ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں ان میں سب سے زیادہ ٹھوس اور سب سے زیادہ مرعوب کن شے جو ہے وہ یہ پہاڑ ہیں، بڑے جمے ہوئے ڈٹے ہوئے، لیکن یہ کہ وہ قیامت کا زلزلہ اس کے احوال ایسے ہوں گے کہ یہ پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو کر اور یہ چلیں گے جیسے کہ بادل چلتے ہیں یا جیسے کہ دھنکی ہوئی روئی، اور وہ اس کی کیفیت اختیار کر لیں۔ آگے چل کر سورۃ الفجر میں اس کا نقشہ جو کھینچا گیا ہے وہ اور بہت واضح ہے، اس کو چپٹا کر دیا جائے گا، بلکہ سورۃ الانشقاق میں بھی آیا ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، گویا کہ جیسے کسی چیز کو کھینچ دیا جائے گا۔ اگر کوئی گیند ہو اور اس گیند کو آپ کھینچیں گے تو وہ چپٹی ہو جائے گی، اس کی گولائی ختم ہو جائے گی اور وہ لمبان کے اندر بڑھتی چلی جائے گی۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اب ظاہر بات ہے جب کسی ایسی شے کو کھینچا جائے گا تو اس کے بطن میں جو کچھ ہے اس کی اس موٹائی کے اندر وہ باہر نکل آئے گا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، جب زمین کو کھینچا جائے گا اور جو اس میں ہوگا اسے وہ باہر نکال کر خود خالی ہو جائے گا۔ سورۃ الفجر میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جیسے کہ یہ پہاڑ اور یہ زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر کے برابر کر دی جائے گی، اور پھر یہیں پر وہ حشر کا میدان یہی ہوگا، قصہ زمین برسر زمین طے ہوگا، جو اعمال اس زمین پر کمائے گئے ہیں ان کا حساب کتاب یہی ہوگا۔ اور ایک خیال آتا ہے واللہ عالم، میں اسے کسی سوچی سمجھی رائے کا جو ہے اظہار نہیں کر رہا ہوں، لیکن ان تمام چیزوں کو جمع کیا جائے تو ہمیں معلوم ہے کہ زمین کا جو اصل نیوکلیس ہے وہ تو دہتا ہوا لاوا ہے، آگ ہے۔ اگر اس کو چپٹا کیا گیا تو اس کا نتیجہ ایک نکلتا ہے جو صاف سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دونوں طرف جو ہے زمین ہوگی اور درمیان کے اندر جو ہے اس کا دہتا ہوا لاوا جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ زمین کی جہنم جو ہے در حقیقت انسان کے لیے جو کچھ اس نے کمایا ہے اس زمین پر اس کا حساب کتاب بھی یہی ہو اور یہیں سے اس کی جہنم بھی برآمد ہو جائے۔ مجھے وہ لفظ یاد آ رہا ہے جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جبکہ وہ جیل میں تھے اور انہیں وہاں ٹارچر کیا جاتا تھا، تکلیفیں دی جاتی تھیں، تو ایک جملہ ان کا آتا ہے کہ ان جنتی معی، میری جنت میرے ساتھ ہے، میرے دل میں جو اطمینان ہے
اس کو تم ڈسٹرب نہیں کر سکتے، مجھے مار لو، ستا لو، جو کچھ کر سکتے ہو، جسم کے ساتھ کر سکتے ہو جو کچھ کر سکتے ہو، میرے دل اور میری روح جو ہے وہ تمہاری دسترس سے باہر ہے، اس کے ساتھ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ میری جنت تو میرا وہ سکون ہے جو میرے اندر ہے، سکون قلب۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے وہ جان جو پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ دنیا میں اپنے پروردگار کے ساتھ لو لگا کر زندگی گزار کر آئی ہے، اور اس نے بدلتے ہوئے حالات سے زیادہ تاثر قبول نہیں کیا ہے، کچھ آ گیا صبر کیا ہے، کچھ تکلیف آ گئی صبر کیا ہے، بڑے اطمینان کے ساتھ صبر و ثبات کا مظاہرہ کیا ہے، کچھ اللہ کی طرف سے آسانی اور کشادگی آ گئی، اللہ کا شکر ادا کیا، دونوں حالتوں میں یکساں۔ یہ کیفیت جو ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، تو اس نفس مطمئنہ کی جنت تو اس کے اندر موجود ہے، وہ اطمینان، وہ قلب، وہ سرور، وہ کیفیت جو حاصل ہوتی ہے اللہ کے ساتھ انس اور محبت، یہ ہے اصل جنت کے جو انسان کے اندر ہے۔ ان جنتی معی، میری جنت میرے ساتھ موجود ہے۔ اسی طریقے سے خیال ہوتا ہے کہ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور وَدُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ۔ اب وہ جہنم بھی جو ہے اسی زمین کے شق ہونے سے اس کے اندر جو بھی کچھ ہے، جو آگ ہے اور جو لاوا ہے، وہی ہوگا کہ جو جہنم کی شکل اختیار کر لے، واللہ عالم۔ یہ صرف یہ کہ انتقال ذہنی جسے کہتے ہیں، اس کو کوئی تیقن کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا ان باتوں کو، لیکن ان تمام چیزوں کو جب انسان سامنے پاتا ہے، اس پر غور کرتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے مابین ایک ربط و تعلق جو ہے منطقی اعتبار سے قائم ہوتا ہے۔ تو فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جبکہ یہ پہاڑ چلائے جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، عشار جمع ہے عشرا کی، عشرا جو ہے اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو گابن ہو، حاملہ ہو اور 10 مہینے اس کے حمل پر بیت چکے ہو، گویا کہ وضع حمل قریب ہے۔ اب یہ چونکہ یہ صورتیں ابتدائی صورتیں ہیں اور ان کے پس منظر میں عرب کا خاص ماحول اور عرب کے احساسات، اہل عرب کے جو احساسات تھے، بادیہ نشینوں کی جو ان کی ویلیوز تھیں، جو ان کے اقدار تھے، جو ان کے سوچنے کے انداز تھے، وہ ان کے پس منظر میں ہے، اس لیے کہ وہی تو مخاطب اولین تھے ان آیات کے۔ عربوں کے ہاں سب سے بڑی دولت، جیسے کہ وہ آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں بلوچستان وغیرہ کے علاقے میں تو دولت کس شے کا نام ہے؟ مال کسے کہتے ہیں؟ بھیڑ بکریوں کا غلہ ہی مال ہے، تو ان کے ہاں بھی یہی چیزیں تھیں اصل دولت، اور اونٹ ان میں بڑی قیمتی شے ہے۔ ایسی اونٹنی کے جو گابن ہے، جو اب بچہ دینے والی ہے، وہ تو پھر اس کے بعد دودھ بھی ملے گا، اور یہ کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان ہونے والا ہے، تو وہ انتہائی محبوب شے تھی، اس کی پوری وہ ٹہل اور سیوا کرتے تھے، حفاظت کرتے تھے، ایسے نہیں کہ ادھر ادھر کھلا چھوڑ دیں، اس کی پوری طریقے سے خدمت ہوتی تھی۔ تو وہ ہے عشرا، 10 مہینے جس کے ہو گئے، اور اشار اس کی جمع ہے۔ فرمایا وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ، جبکہ وہ 10 ماہ کی حاملہ اور گابن اونٹنیاں جو ہے وہ ایسے ہی پھر رہی ہوں گی کہ ان کی طرف کسی کو کوئی توجہ نہیں ہوگی، جیسے کہ ان کی طرف کوئی التفات ہی نہیں، کسی کو ہوش ہی نہیں۔ یہ بالکل وہی نقشہ جو سورہ حج کے شروع میں کھینچا گیا، یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها، جس دن دودھ پلانے والی مائیں بھول جائیں گی اپنے دودھ پیتے بچوں کو۔ یعنی انسان کے اندر جو عواطف ہیں، جو میلانات ہیں، جو احساسات و جذبات ہیں، ان میں ماں کی محبت اور اس کے اندر جو شدت ہوتی ہے جو اللہ نے رکھی ہے، اس کے بغیر کیسے پرورش ہو سکتی ہے بچوں کی؟ پھر یہ کہ خاص طور پر دودھ پیتا بچہ، اس کے لیے جو رحمت اور مودت اور شفقت اور عنایت اور التفات کی کیفیت ہے، لیکن یہ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس کو دودھ پلاتی ہوگی بھول جائے گی۔ اور یہ نقشہ ہمارے ہاں آ چکا ہے، اوجڑی کیمپ کا جو حادثہ ہوا تھا، تو پنڈی کی جو خبریں آئی تھی راولپنڈی شہر کی، ان میں وہ چیزیں آئی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ مائیں چھوڑ گئی بچوں کو، بھول گئی اپنے بچوں کو۔ جب آتی ہے وہ دہشت کی کیفیت اور اپنی جان پر بنی ہوتی ہے تو پھر بھول جاتے ہیں، اور یہ گویا کہ کسی کے یعنی جذبات کے اندر یعنی محو ہو جانے کا اور اپنی کیفیت ہی کے اندر پوری طریقے سے کھو جانے کی آخری کیفیت ہے کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے۔ یہی کیفیت وہاں ہے وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ، جبکہ یہ 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں بھی کھلی پھری ہوں گی، پھر رہی ہوں گی، کوئی ان کا والی وارث نہ ہوگا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جبکہ درندے وحوش یہ جمع کر دیے جائیں گے۔ یہ بھی ایک عام مشاہدہ ہے کہ جب کوئی ایسی آفت عرضی آتی ہے کہ سب کو جان کے لالے پڑے ہوں، تو یہ درندے جو ایک دوسرے کے دشمن ہیں، وہ حیوانات، کہ ایک بکری اور شیر ہو سکتا ہے کہ وہ ساتھ ساتھ کھڑے ہوں اور بیٹھے ہوں، اور وہ شیر بکری کو کچھ نہ کہہ رہا ہو۔ سیلاب کے زمانے میں عام مشاہدات آئے ہیں کہ سانپ نہایت زہریلے، اور انسان ایک ہی تختے کے اوپر چلے آ رہے ہیں تیرتے ہوئے، اور سانپ جو ہے انسان کو نہیں کاٹ رہا، اور نہ انسان سانپ کو کچھ کہہ رہا ہے، اس لیے کہ پڑی ہوئی ہے اپنی جان پر بنی ہوئی ہے۔ تو وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جبکہ یہ درندے جمع ہو جائیں گے، گویا کہ دہشت کا عالم ایسا ہوگا، صرف انسان ہی نہیں، حیوانات بھی اس کی شدت کو پوری طرح محسوس کر رہے ہوں گے، درندے بھی اس کی وجہ سے اس کیفیت میں ہوں گے کہ انہیں بس اپنی ہی فکر لگی ہوگی اور کسی جانب کوئی ہوش اور التفات نہیں ہوگا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ آیت جو ہے اگلی صورت میں آئی ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ۔ سجرت اور فجرت ایک ہی معنی ہے۔ تنور کو جبکہ بھڑکایا جاتا ہے تو آگ اس میں سے نکلتی ہے، تنور کے اوپر سے آ جاتی ہے، یہ ہے تفجیر کی اصل معنی۔ جبکہ یہ سمندر جو ہے ابلیں گے، اس میں بھی وہ بات جو میں نے ابھی عرض کی ہے، بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ لاوا جو زمین کے اندر ہے،
اگر وہ اوپر آیا سطح کے قریب تو یہ تو گویا کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی بہت بڑی بھٹی کے اوپر جو ہے وہ ایک دیگ کے اندر پانی جو ہے بھرا ہوا ہو تو وہ تو ابلے گا، بری طرح ابلے گا۔ تو یہ سمندر جو ہے یہ ان کے نیچے اگر وہ زمین کا جو کور ہے زمین کا، اس میں اندر جو آگ ہے، جو لاوا ہے، جو حرارت ہے، وہ اگر اس زمین کے چپٹا ہونے کی وجہ سے اور اس کے کھینچے جانے کی وجہ سے وہ اوپر آئے گا تو گویا کہ سمندر جو ہے یہ تو ان کڑھاؤں کے مانند ہو جائیں گے جن میں پانی بھرا ہوا ہے، ان کے نیچے آگ دہکا دی گئی۔ تو وہی کیفیت جو ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب کہ جانوں کا جوڑ ملایا جائے گا یا جانیں گروہوں کی صورت میں تقسیم کی جائیں گی۔ اس زُوِّجَتْ کے دو معنی کیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ جان، ظاہر بات ہے کہ وہ جان تو نکل چکی ہوگی، انسان جب دفن ہوں گے تو ان کا جو بھی مادہ تخلیق ہے وہ تو زمین میں ہے، ہمارے تمام اجزاء تحلیل ہو کر زمین ہی میں ہوں گے، لیکن جان تو نہیں ہوگی، جان تو ہماری وہاں سے نکال دی گئی تھی۔ اب یہ ہے کہ ان جانوں کو جوڑ دیا جائے گا ان جسموں کے ساتھ کہ جن کو اللہ تعالیٰ اثر نو تخلیق فرمائے گا۔ ایک مفہوم تو یہ لیا گیا ہے جبکہ جان اور جسم کا جوڑا ملا دیا جائے گا، جوڑ ملا دیا جائے گا، فَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ۔ دوسرے معنی یہ لیے گئے ہیں جیسے کہ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً سورۃ الواقعہ میں آیا ہے، گروہوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ بڑی بڑی تقسیم تو تین گروہ ہیں، ایک وہ ہے فالسابقون السابقون اولئک المقربون، وہ تو اللہ کے مقرب بندے ہیں، بہت آگے نکل جانے والے سابقون۔ ایک وہ ہے جو اصحاب الیمین ہے کامیاب ہو گئے ہیں داہنے والے لیکن بہرحال اس درجے کو نہیں ہے۔ اور تیسرے اصحاب الشمال ہے جہنمی ہیں جن کو سزا دی جائے گی۔ پھر یہ کہ ہر ایک کے اندر گروہ بندی ہوگی، جیسے کہ فرمایا ایک حدیث میں کہ جنت کے دروازے ہیں متعدد، کسی دروازے سے بلایا جائے گا ان کو جن کو خاص طور پر نماز کے ساتھ دلی محبت تھی، کسی دوسرے دروازے سے بلایا جائے گا باب الریان جن کو روزہ رکھنے کا خصوصی جو ہے ایک شغف تھا اور شوق تھا، تو تر و تازگی کا دروازہ ہے جنت کا، اس سے انہیں بلایا جائے گا۔ اور کسی کو صدقہ و خیرات سے زیادہ مناسبت تھی تو اس کا کوئی دروازہ اور ہوگا، وہاں سے بلایا جائے گا، آؤ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں، آؤ اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ بھی تو مختلف گروہ ہو گئے۔ اور یہاں یہ نوٹ کر لیجیے اس سے مراد فرض عبادات نہیں ہے، وہ تو سب کو کرنی ہے، فرض نمازیں سب کو پڑھنی ہے، لیکن جن کو نفلی نمازوں کا، تہجد کا، اشراق کا، عشاء اور جو بھی نمازیں ہیں، چاشت ہے، اوابین ہے، جن کو اس سے خصوصی مناسبت ہے اور محبت ہے، ان کو ایک دروازے سے پکارا جائے گا۔ روزے جو ہے رمضان کے تو سب کو رکھنے ہیں، لیکن یہ کہ نفلی روزوں کا جنہیں ذوق ہے اور شوق سے جو رکھتے ہیں ان کو دوسرے دروازے سے باب الریان کہا گیا ہے، تر و تازگی کا، اور بڑا اس کے اندر مناسبت ہے اس کے نام کی اس سے کہ روزے میں آدمی سوکھ سا جاتا ہے، ہونٹوں پر پپڑیاں آ جاتی ہیں اور ویسے بھی چہرہ سوکھ جاتا ہے، ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے، لہذا ان کو جس دروازے سے اندر جنت میں داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی وہ باب الریان ہے، وہ تر و تازگی کا دروازہ ہے، اس لیے کہ وہ جو روزے کی خشکی کہہ لیجئے یا روزے کا وہ جو سوکھ جانا ہے اور ڈی ہائیڈریشن ہے، گویا کہ اس کا جو اب یعنی بدل ملنے والا ہے وہ ہے تر و تازگی۔ تو یہ مختلف گروہوں کے اندر اہل جنت بھی منقسم ہوگی۔ پھر اہل جنت کے درجات ہیں، جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ ادنا درجے کا جنتی اپنے سے اوپر کے درجے کے جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کے ستاروں کو دیکھتے ہو۔ تو اذن نفوس و زوجت کے دو معنی ہو گئے، ایک تو یہ کہ جانیں جسموں کے ساتھ جوڑ دی جائیں گی، جوڑے ملا دیے جائیں گے ہر جان کے ساتھ اس کے جسم کا۔ دوسرا یہ کہ گروہوں میں منقسم کر دیں گے، کنتم ازواجا ثلاثہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اب یہاں سے بات چل رہی ہے آگے، گویا کہ اب میدان حشر ہے، عدالت خداوندی اب لگ گئی۔ اس میں جو محاسبے ہونے ہیں، جن گناہوں کے اوپر پکڑ ہونی ہے، ان میں یہاں ایک بڑی جذباتی بات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یہ وعد، وا اور حمزہ اور دال، وعد، اسی سے یہ جو اس کا مفعول ہے موعودہ، وہ بچی جو زندہ درگور کر دی گئی، جو عرب کا بدترین رواج تھا، بچیوں کو پیدا ہوتے ہی وہ گلا گھونٹ کر مارا، یا یہ کہ گڑھا کھودا اور اس میں ڈالا اور اس کے اوپر سے مٹی ڈال کر برابر کر دی۔ یہ گویا کہ درندگی کا اور شقاوت کا اور انسان کی کہنا چاہیے کہ دل کی سختی کا یہ ایک انتہائی معاملہ ہے۔ خود اپنا لخت جگر ہو ایک شخص کا کہ اپنی اولاد ہے، لیکن یہ کہ اس اولاد کے ساتھ یہ حشر کرنا، کچھ اس وجہ سے بھی کرتے تھے، فقر کی وجہ سے، کہ اب پیٹ پالنے مشکل ہیں اور یہ پیٹ بڑھ رہے ہیں، ان کے منہ جو ہے جن میں کھانا ڈالنا ہے، چلو بیٹوں کو تو رکھو، بیٹیوں کو دفن کرو۔ ایک یہ کہ غیرت کا ایک بڑا ایک عجیب اور غلط جاہلی تصور تھا کہ کبھی کوئی ہمارے گھر میں داماد بن کر آئے گا، یہ کیسے ہم گوارا کریں گے؟ تو اسے یہ ہے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ بیٹی زندہ رہے نہ کسی کے داماد بن کر ہمارے گھر میں آنے کا تصور پیدا ہو۔ تو اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، چونکہ جیسے میں نے عرض کیا اولین مخاطب ہے وہ اہل عرب، ان میں جن کے اندر بھی کوئی احساس انسانیت کا برقرار تھا، اس میں اسی تار کو چھیڑا جا رہا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر یقیناً اس چیز سے نفرت ہوگی، اور اسی سے اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ۔ اور بڑا لطیف انداز ہے کہ یوں نہیں کہا جا رہا کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی بچیوں کو کیوں زندہ درگور کیا، بلکہ بچیوں سے سوال ہوگا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب وہ بچی کہ جو زندہ درگور کر دی گئی تھی اس سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ،
کہ کس گناہ کی پاداش میں اسے قتل کیا گیا، کیوں مارا گیا اسے؟ گویا کہ بظاہر کہا جا رہا ہے اس بچی سے پوچھا جائے گا، اصل میں تو ان سے پوچھا جانا ہے۔ یہاں مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، اور انہوں نے پھر وہ بیان کیا خواب۔ لوگوں نے حضرت علی سے کہا بھی کہ یہ کیا خواب بیان کر رہے ہیں حضرت حسن آپ کے بیٹے؟ تو حضرت علی نے فرمایا اس نے جو دیکھا ہے وہ بیان کر رہا ہے، اور خواب یہ تھا کہ اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اور فرشتے جو ہیں وہ جو ہے اس تخت کے پائے تھامے کھڑے ہیں، خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، اور ان کے ساتھ حضرت ابو بکر ہیں، پھر حضرت عثمان، حضرت عمر ہیں۔ اتنے میں حضرت عثمان آتے ہیں خون میں نہائے ہوئے اور اپنا سر اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے، اور وہ آ کر فریاد کریں پروردگار پوچھ ان لوگوں سے کہ انہوں نے مجھے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا ہے، کس گناہ کی پاداش میں مجھے شہید کیا گیا ہے۔ تو مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اس خواب کا بقیہ حصہ یہ ہے کہ عرش الہی تھرایا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے غضب کا ظہور اس طریقے سے ہوا کہ خون کے 2 پرنالے زمین کی طرف جاری کر دیے گئے۔ اس کی تعبیر ہے جنگ جمل اور جنگ صفین۔ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مظلومانہ جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ اس کی سزا ہے جو مسلمانوں کو ملی، کہ پھر 10,000 ایک جنگ کے اندر اور شاید 74,000 ایک جنگ کے اندر مسلمان جو ہے قتل ہوئے ہیں ایک دوسرے کی تلواروں اور تیروں سے۔ تو یہ 2 خون کے پرنالے تھے جو عرش الہی سے زمین کی طرف جو ہے جاری کر دیے گئے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب کہ پوچھا جائے گا اس بچی سے جو زندہ دفن کر دی گئی تھی کہ کس گناہ کی پاداش میں اسے قتل کیا گیا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب کہ صحیفے کھول دیے جائیں گے، واضح کر دیے جائیں گے، اعمال نامے، جس کا کہ نقشہ سورہ کہف میں جو کھینچا گیا ہے وہ تو ایسے ہے کہ جیسے کوئی ایک ہی اعمال نامہ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ کوئی بہت بڑا کیبنٹ ہو جس میں ہر ایک کی فائل موجود ہو، یا آج ہمارا تصور جو ہے زیادہ قریب آ سکتا ہے کہ بہت بڑا کمپیوٹر ہے جس میں کہ صرف ایک بٹن دبانے کی دیر ہے کہ آپ کا فلم چل پڑے، اور آپ کی پوری زندگی کا ایک ایک حرف جو آپ کی زبان سے نکلا ہے اس کا جو اس کی ٹیپ شروع ہو جائے اور پورا کا پورا معاملہ۔ آج تو ہم یہ چیزیں بہت قریب ہو کر سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بعید نہیں رہی۔ یہ تو جو ٹیکنالوجی آج ہمارے پاس ہے اس کے حوالے سے وہ چیزیں کہ جو آج سے کوئی 1000 برس پہلے، 1400 برس پہلے تو بڑے گہرے، یعنی سمجھیے ایمان بالغیب کی بڑی شدید گہرائی کی ضرورت تھی ان باتوں کو ماننے کے لیے۔ جو وہ میں نے لفظ استعمال کیا جو سورہ بقرہ کی شروع میں، الذین یؤمنون بالغیب، تو غیب میں ایسی چیزوں کو کہ جن کے لیے کوئی انسان کے فہم کا ابھی آس پاس بھی جو ہے گزرنا ہوا ہو، ان چیزوں کا انسان کے فہم میں، ان کو ماننے کے لیے تو ایمان بالغیب کی بڑی گہری اور بڑی ہی یوں سمجھیے کہ شدت کی ضرورت تھی کہ مانے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، جو فرما رہے ہیں وہ حق ہے۔ لیکن آج تو یہ چیزیں ہمارے سامنے کی چیزیں ہیں، گویا کہ کوئی اس کے اندر استبعاد ہی نہیں رہا، ان کا ماننا قطعاً مشکل نہیں رہا، اس لیے کہ بٹن کے سائز کے ٹیپ ریکارڈر موجود ہیں، آپ کے ساتھ آپ کو شخص گفتگو کرنے آیا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، اور وہ اس کے ساتھ کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی موجود ہے۔ اسی طریقے سے وَوَضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔ جب وہ اعمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا تو پھر دیکھو گے کہ لوگ کانپ رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے، اور کہیں گے، پکار اٹھیں گے، یہ کیسا اعمال نامہ ہے؟ اس نے تو کسی چھوٹی سی چھوٹی مائنیوٹ ڈیٹیل کو بھی اومٹ نہیں کیا، بڑی چیزیں بھی چھوٹی بھی سب موجود ہیں، جو کیا ہوگا اپنے سامنے موجود پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا، ان کے اپنے کرتوت ہوں گے۔ آگے ہم چل رہے ہیں، وہ صورت بھی آ جائے گی کہ جس شخص نے ذرہ برابر ذرے کے ہم وزن نیکی کمائی ہوگی وہ بھی سامنے پائے گا، اور ذرے کے ہم وزن جو ہے بدی کمائی ہوگی وہ بھی سامنے پائے گا۔ تو یہ جو اعمال نامہ ہے، فرمایا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، کھل جائے گا، حقیقت واضح ہو جائے گا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، کاف اور شین اور طا، یہ مادہ آتا ہے کسی چیز کے اوپر سے اس کی چمڑے کو کھینچ لینا، چھلکے کو اتار لینا۔ تو یہ آسمان کے بارے میں یہ تصور، جیسا کہ میں نے عرض کیا کئی مرتبہ آیا ہے قرآن مجید میں، کہ جیسے کہ کوئی ایسی تبدیلی آئے گی کہ اس کے اندر سے سرخی پیدا ہو جائے گی، جیسے جانور کا جب کھال کھینچ لی جاتی ہے تو گوشت سرخ نظر آتا ہے، تو وردتن کا دہان کا لفظ آیا ہے سورہ رحمان میں، ایسے ہو جائے گا گلابی، جیسے کہ وہ تلچھٹ ہوتی ہے تانبے کی۔ تو یہ الفاظ آئے ہیں آسمان کے بارے میں۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کو خوب دہکایا جائے گا، جیسے بھٹی جو ہے وہ دہکائی جاتی ہے، دھوکی جاتی ہے، اس کی شدت جو ہے بڑھ جاتی ہے۔ ویسے تو جہنم میں پہلے ہی ہوگی، لیکن یہ کہ اس میں اور اس کے اندر ایک جوش و خروش کی کیفیت پیدا کی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، ازلاف کے معنی کسی شے کو قریب لے آنا، أُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ غیر بعید، وہ قریب لے آئی جائے گی اور کہیں دور نہیں ہوگی۔ تو یہ اگرچہ قریب ہوگی لیکن اور قریب آ جائے گی، آنکھوں کے سامنے آ جائے گی۔ اہل جنت جو ہے ان کے لیے گویا کہ تر و تازگی کا ایک پیغام۔ یہ سب ہے اس کا جو آخری بات جو میں عرض کر چکا ہوں، اس سب تمام فنومنا احوال قیامت، علمت نفس ما احضرت،
جان لے گی ہر جان کہ کیا اس نے حاضر کیا ہے، کیا لے کر آیا ہے، کیا کمائی تھی، کیا اس کے اعمال تھے، کیا افعال تھے، زبان سے کیا کام لیا تھا، کیا اس سے کسی بھلائی کے پرچار کا کام لیا تھا یا اس سے برائیوں کے فروغ کا جو ہے اس کو ذریعہ بنا دیا تھا۔ ہر شے علمت نفس ما احضرت، یہاں آ کر فل سٹاپ لگ گیا ہے اس سورہ مبارکہ میں۔ لیکن در حقیقت یوں سمجھیے کہ اگلی سورت جو ہے اس میں یہ مضمون جو ہے گویا کہ اب پوری وسعت کے ساتھ سامنے آیا۔ وہاں یہ ہے کہ اذا سے جو آیات شروع ہوئی ہیں وہ 4 ہیں۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ پھر یہ کہ نقشہ جو کھینچا گیا تو گویا کہ یہ حصہ جو ہے اس سورہ مبارکہ کا نصف اول، اس کا مثنیٰ جو ہے وہ تو ہے سورۃ الانفطار۔ البتہ اب جو حصہ آ رہا ہے سورۃ الانفطار میں اس مضمون کا کوئی سراغ نہیں ملے گا آپ کو۔ معنوی طور پر تو نسبت ہو جائے گی کہ آخرت میں ناکامی کا سبب نمبر 1 وہ ہے نبوت و رسالت کا انکار، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اب وحی کو کہانت قرار دینے والوں سے اب گفتگو ہوگی۔ دوسرا سبب کیا ہے؟ آخرت کا انکار بھائی مانا کہ اللہ بڑا، یعنی جزا و سزا کا انکار۔ آخرت کا تو انکار نہیں لیکن جزا و سزا کا انکار۔ اللہ تو بڑا کریم ہے، بڑا ہی نکتہ نواز ہے، بہت ہی شان غفاری جو ہے اس کے حوالے سے آدمی کا دھوکہ کھاتا ہے۔ اس معنی میں تو ربط ہے، لیکن یہ کہ یہ مضمون اپنی جگہ پر نہایت اہم مضامین میں سے قرآن مجید کے جو اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انہ لقول رسول کریم۔ اس مضمون کے بارے میں میں ذرا چاہوں گا کہ آپ چند باتیں تمہیداً سمجھ لیں، اس لیے کہ جیسا کہ میں نے کل جمعے میں بھی اعلان کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ ایک بہت بڑی گمراہی جو مسلمانوں میں اس دور میں بھی پیدا ہوئی ہے جب فلسفے کا ہمارے ہاں زیادہ رواج ہوا ہے، فلسفہ یونان کی منطق، ارسطو کی منطق اور فلسفہ، اس کی روشنی میں یا اس کی ترازو میں جب کچھ مسلمان فلسفیوں نے، ابن سینا اور فارابی اور کندی، ان لوگوں نے جب کہ دینی تصورات کو ان پیمانوں میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے تو جہاں اور بہت سے مسائل پیدا ہو گئے، جبر و قدر کا مسئلہ پیدا ہوا اور بہت سے مسائل پیدا ہوئے، انہی میں سے ایک مسئلہ تھا وحی کی حقیقت کا، جس میں بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے ان فلسفیوں نے بھی۔ اور پھر اس دور میں بھی جو ہمارا اعتزال جدیدہ کا فتنہ ایک پیدا ہوا ہے، جس میں کہ سر سید احمد خان مرحوم اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے، ان کی نیک نیتی پر مجھے شبہ نہیں ہے، اور مسلمان قوم کے ساتھ ان کا خلوص و اخلاص یہ بھی اپنی جگہ پر بالکل اب کوشچن ہے، اب ڈاؤٹ ہے۔ لیکن یہ کہ دینی معاملات میں جو انہوں نے دخل اندازی کی ہے اور خود ایک بڑے متکلم بن کر آئے ہیں اور تعبیرات جو ہے جدید پیش کرنے کی کوشش کی ہے جدید ذہن کو مطمئن کرنے کے لیے، وہ عقلیت قدیمہ تھی، یہ عقلیت جدیدہ تھی، اور ان دونوں کے نتیجے میں گمراہی پیدا ہوئی، اور وہ گمراہی وحی کے بارے میں وہی گمراہی تھی کہ جس کا یوں سمجھیے کہ ایک صدائے بازگشت میں تو کہوں گا، اس لیے کہ وہ خیال جو بھی پیش کیا تھا ڈاکٹر فضل الرحمان نے، اب مرحوم ہو گئے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ویسے ان کے بارے میں بھی جہاں تک میری معلومات ہیں، میری ملاقاتیں ہیں، یہاں تو بہت کم رہی ہیں لیکن امریکہ میں کئی مرتبہ ملاقات ان سے ہوئی۔ سن 68 میں آپ کو یاد ہوگا وہ تھے ادارہ جو ریسرچ، اسلامک ریسرچ کاؤنسل ہے، ادارہ تحقیقات اسلامی، پہلے کراچی میں ہوتا تھا، پھر اس کے بعد اسلام آباد منتقل ہوا، اس کے ڈائریکٹر تھے، اور انہوں نے کتاب لکھی تھی اسلام انگریزی میں۔ اس میں وحی کی حقیقت کے بارے میں انہوں نے وہی خیالات پیش کیے جو سر سید کے تھے مرحوم کے اور جو ہمارے قدیم فلسفیوں کے، لیکن بہرحال بچوں کے گمراہی تھی تو اس کے خلاف طوفان اٹھا بہت، اور اسی کے نتیجے میں پھر انہیں پاکستان چھوڑ کر جانا پڑا۔ وہ گمراہی کیا تھی اسے سمجھ لیجیے، اور اس کے لیے بھی اس حقیقت کو سب سے پہلے سامنے لائی ہے کہ یہ قرآن کیا ہے، یہ حدیث اللہ ہے، اللہ کی حدیث۔ ایک ہے حدیث رسول، حضور کا فرمان، حضور کا قول، حدیث رسول۔ اس کے راوی اول کون ہوں گے؟ صحابی، راوی دوم پھر جو تابعی ہیں، وہ راویوں کا سلسلہ چلے گا یہاں تک کہ محدثین جو بڑے بڑے ہیں ان تک وہ راویوں کی جو ہے ایک سند کا سلسلہ جو ہے وہ چین وہاں تک پہنچے گی۔ پھر بلکہ ہمارے ہاں تو جو بھی علم حدیث کی تعلیم اور تدریس جس طور پر ہوتی ہے تو ہر محدث جو ہے وہ اپنی سند بیان کرتا ہے، میرا استاذ، اس کا استاذ فلاں، اس کا استاذ فلاں، اس نے اس سے یہ حدیث کا فن سیکھا ہے، اس نے اس سے حدیث کا فن سیکھا ہے، وہ امام بخاری تک پہنچا دیں گے، اور پھر امام بخاری کی جو سند ہے خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ تو خود بخاری کے اندر موجود ہے، ہر روایت کے ساتھ موجود ہے۔